لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات محترم، قرآن پاک سے مختصر سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے مطابق حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو سننے کی اور مجھ ناچیز سمیت آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن 4 انعامات اللہ تعالیٰ نے ایسے کیے ہیں جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمتیں ہیں۔ میں پھر بات دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن کے اندر رہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ دی نعمتاں میں ڈوبے دے، اللہ دے بڑے احسانات ہیں، لیکن 4 احسان اللہ دے اتنے بڑے نا کہ وہ ساری نعمتوں کو خدا سن بڑے انعامات بڑیاں نعمتاں سکو عطا کیتی ہیں۔ آج شاید میں تساں دے سامنے انہاں چوہاں دی تفصیل بیان کر کنا یا نہ کر کنا ٹائم ختم ہو جل ہے۔ بہرحال انشاءاللہ 4 نعمتاں میں تو کو اختصار نال دسنا۔ پہلی نعمت اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 18,000 مخلوقات بنائی ہے۔ حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری نے ان ساری اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 18,000 تے وہ قسمیں کہ جنیاں علامہ دمیری کو پتہ لگ گئی ہیں نا، لیکن شاید یہ جیاں بھی ہوں جنیاں ان دے علم بچ بھی نہ ہوں۔ 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، جس کے اندر سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، کتے بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، چوہے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اور انسان بھی ہیں۔ جس طرح یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اسی طرح میں تے تسی بھی اللہ دے، اللہ تعالیٰ کے ہم بھی پیدا کیے ہوئے اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن دیکھیں میرے معزز سامعین،
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اپلیکیشن جمع نہیں کروائی کہ خدایا تو اسا کو انسان ہی پیدا کری، کسا دیتی ایسی درخواست تساں یا میں یا کسا سن نہیں دی، بغیر ہماری ڈیمانڈ کے، بغیر ہماری خواہش کے، بغیر ہماری چاہت کے، بغیر ہماری درخواست کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ہمیں اس مخلوق میں شامل کر دیا جو ساری مخلوقوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ بات ذہن میں آئی کہ نہیں؟ ہوں اگلی گل جڑی میں کرنا چاہنا اس کو بھی ذہن میں پاؤ، بڑی عجیب بات۔ اب دیکھیں کہ بغیر کسی ہماری خواہش کے، بغیر ہماری چاہت کے اللہ نے ہمیں چوہا نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا، خنزیر نہیں بنایا، کیڑا نہیں بنایا، ٹھواں نہیں بنایا، بچھو نہیں بنایا، سانپ نہیں بنایا، انسان بنا دیا۔ اگلی گل اگلی، انسان بنا دیا تے خدا کو اسا نال تسا نال تے مڑے نال محبت آسی کہ نہ آسی؟ بول دے نا یار، پہلے اسا خدا نال محبت کی تھی یا خدا سن اسا نال کی تھی؟ بولو اے، پہلے کس محبت کی تھی؟ اللہ سن کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے پہلے محبت کرنے والا کون ہے؟ کون ہوا؟ ارے رب ہوا، کہ جس رب نے ہماری ڈیمانڈ نہ ہونے کے باوجود، ہماری چاہت نہ ہونے کے باوجود، ہماری درخواست نہ ہونے کے باوجود، اور 18,000 مخلوق میں سے باقی کسی مخلوق میں ہمیں پیدا نہیں کیا بلکہ رب نے انسان بنا دیا۔ تو اس خدا کو اسا نال پیار آسا کہ نہ آسا؟ اس پہلے پیار کیتا یا اسا پہلے پیار کیتا؟ اللہ سن پہلے پیار کیتا، اسی خدا کو پہلے چنگے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن اسا کو اس خدا دی مننی چاہیے کہ نہیں مننی چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہوا۔ مجھ کو ایک اور گل یاد آ گئی، خدا دماغ کھولنا والا۔ میں نے ایک کتاب میں ایک بات پڑھی، تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت با یزید بسطامی کہہ دیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جب آدمی کسی اللہ کے ولی پر رحمت بھیجتا ہے، اللہ اکبر، وہ تو پہلے رحمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے وہ فرشتوں سے کہ یہ رحمت کس نے بھیجی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں نے بھیجی ہے۔ ارے وہ جنت میں ہوتا ہے، وہ وہاں سے کہتے ہیں ربا تو بھی اس پہ رحمت بھیج۔ اور وہ جو ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے وہ جنت میں ہوتا ہے، اور جنتی کی دعا کو رب مسترد نہیں کرتا۔ استی دعا پہ تو شک ہے قبول ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن جنتیاں دے بارے میں خدا آتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ اکبر۔ میں کہڑے بزرگاں دا نام کہہ دے؟ آئے ہے حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اس اللہ کے ولی پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ رات و لنگ دن راستے سے گزر رہے، دیکھا ایک کتا کھڑا ہے، راستے میں ایک کتا کھڑا ہے۔ کتا غرانے لگا،
اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے اور کتے سے ہم کلام ہونا شروع ہو گئے. یہ بعض دفعہ بعض لوگوں کی کرامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی خرق عادت ایسی چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کہہ رہا تھا اور آپ اس سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کتا جب میں گزرا مجھے کہنے لگا با یزید کھڑے ہو جاؤ اور میری بات سنو، اور میں کھڑا ہو گیا. میں نے سنا یہ کہہ رہا تھا او با یزید توڑے بے جی کڑی خوبیاں سی کہ خدا سن تو کو انسان بڑھا کے دا تے مڑے بے جا اے جا کڑا قصور آسا کہ خدا سن کو کتا بڑا چھوڑیا. حضرت با یزید فرماتے ہیں مجھے خاموش کر دیا، میں چپ ہو گیا. میں نے کہا میں نے کوئی درخواست نہیں دی، میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، میں نے کوئی تقاضا نہیں کیا، اور میرے رب کا فضل ہوا اور رب نے مجھے انسان بنا دیا. آتن میں جدو چپ ہویا وہ کتا مکو آنا لگیا، اپنی زبان میں کہنے لگا کہ با یزید اگر مرتے دم تک تو اپنے رب کا صرف اسی بات پہ شکر ادا کرے کہ رب نے تجھے انسان بنایا ہے اور تو رب کا شکر ادا پھر بھی نہیں کر سکتا. لقد خلقنا آیت یاد ہے جڑی میں پڑھی ایسی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب کہتا ہے میرا بڑا احسان ہے، میرا بڑا انعام ہے اور میرا بڑا کرم ہے کہ میں نے تجھے انسان بنا دیا ہے. اللہ اکبر. ایک اور گل ذہن میں آ گئی. اللہ اکبر. ایک بادشاہ تھے نا، اپنے مکان کے ٹیرس پہ ٹہل رہا ہے اور اپنی بیوی کو بھی دیکھتا ہے، ملکہ زبیدہ کو دیکھتا ہے. ہارون الرشید اپنے مکان پہ کے ٹیرس پہ ٹہلتے ہوئے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھتا ہے، اور ادھر 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے. دیکھتے دیکھتے زبان پہ ایک جملہ آتا ہے، کہنے لگا او زبیدہ اگر تو چاند سے زیادہ حسینہ نہیں ہے تو مجھ پر طلاق ہے. گل تے کر چھوڑی، ہن تھمے کون سنبھالے کون؟ جدوں اسی تھم نہ کہ نا پھر مولویوں کو دوڑ دے ہیں. آپ جی کوئی حال بتائیں. بادشاہ تھا، اس کے پاس اس نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں علماء کا بورڈ بیٹھتا تھا. شافی بھی تھے، حنبلی بھی تھے، مالکی بھی تھے، حنفی بھی تھے، سارے مسالک کے علماء وہاں بیٹھتے تھے. پہلے شافیوں سے پوچھا، کہا طلاق ہو گئی ہے. مالکیوں نے کہا طلاق ہو گئی ہے. حنبلیوں نے کہا طلاق ہو گئی ہے. سب نے اپنے اپنے دلائل دیے اور چنا کو لو سونا کون ہو وقت ہے. اللہ اکبر. چاند سے خوبصورت کوئی نہیں ہے. طلاق واقع ہو چکی ہے. اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، علماء آتے ہیں، اتقیاء آتے ہیں، میرے دوستو محققین آتے ہیں، فقہاء آتے ہیں. اتنے میں امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے شاگرد امام محمد کھڑے ہو جاتے ہیں. امام محمد آئے، فرمانے لگے
مجھے بھی تھوڑا سا موقع دے دو تاکہ میں بھی اس مسئلے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ ابو حنیفہ تیری فراست پہ قربان جاؤں۔ عجیب صلاحیت اللہ پاک نے عطا کی تھی، اور یہ بھی خدا دا احسان ہے، یہ بھی اللہ دا احسان ہے، اللہ دی نعمت ہے کہ خدا سنا سا کو امام ابو حنیفہ دے مقلد بڑھائے ہے۔ اس تے بھی اللہ اس نعمت تے بھی اللہ دا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ آپ کے شاگرد امام محمد آئے، کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، الحمدللہ وکفا وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اب یہ نوجوان کیا کہے گا، کیا بات کرتا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والتین مجھے انجیر کی قسم، والزیتون مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین مجھے طور سینا سینا پہاڑ کی قسم، وطور سینین وہذا اللہ اکبر وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس مکے کی گلیوں کی قسم۔ یا اللہ کیوں کھاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے قسمیں کھاتا ہوں۔ وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب ان گلیوں نے، ان سڑکوں نے، ان ذرات نے، اس خاک نے تیرے محبوب کے تلووں کو چوما ہے۔ یہ مجھے اتنے پسند آئے ہیں کہ میں خدا قسمیں کھانے پہ مجبور ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، اور طور سینا کی قسم، بلد امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اگے امام محمد سمجھانا ہستے آختن، متنبع کرنا ہستے آختن، خدا آگے کیا خیا؟ لقد خلقنا القمر لقد خلقنا الشمس لقد خلقنا الجبال لقد خلقنا البحار لقد خلقنا الاشجار۔ سارے آخیا اجا نا نہیں کہدا، آیت نہیں پڑھی، اور مولویاں سن، فقہاء سن، اتقیاء سن، صلحاء سن، محققین سن، ہاتھ جوڑ چھوڑے۔ انہوں نے آخیا او ابو حنیفہ کے شاگرد، اور بیٹھ جا، ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، ہم اپنا فتویٰ واپس لیتے ہیں۔ امام محمد نے کیا کہا؟ فرمایا رب نے چار قسمیں کھائی، تین کی قسم، زیتون کی قسم، اور طور سینا کی قسم، مکہ کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم۔ اگے خدا اے نہیں آخیا لقد خلقنا الارض کہ میں زمین کو سونا بڑھایا ہے، آسمانہ کو سونا بڑھایا ہے، پہاڑاں کو سونا کیتا ہے، میں سورج کو سونا بڑھایا ہے، میں چنا کو سونا بڑھایا ہے۔ نا خدا تے لقد خلقنا اچھا ہو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ساریاں ہی شیئں سونیاں، ورے خدا سن قسمہ کھا کے ساریاں دی سنیائی بیان نہیں کی تھی، لیکن انسان جب تیرے حسن کی باری آتی ہے رب چار قسمیں کھا کے کہتا ہے میں سارے کو سونا کدے بڑھایا تے تو کو بڑھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ارے احسن تقویم کے سانچے میں ڈال کے اگر میں نے کسی کو بنایا ہے تو اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے۔ ایک اور بات بڑی عجیب، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ قسمیں مجھے بڑی خوشی ہوندی ہے، لوگ مجھے فون کر کے آتے ہیں، وہ آتے ہیں جی جڑی تقریر تسی کر دے ہو وہی تقریر اسی باہر جل کے بھی پوری دی پوری کر چھوڑ دے۔ یہی میرا احساسہ ہے۔ ایک اور بات حدیث کے اندر آتی ہے
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، توجہ، خدا تے میں زمین بھی میں پیدا کی تھی، آسمان بھی میں پیدا کیتا، پہاڑ بھی میں پیدا کیتے، اے دریا تے سمندر بھی میں پیدا کیتے، اے چاند تے سورج بھی میں پیدا کیتا۔ او خدایا ساریاں شیاں تُد پیدا کیتیاں، کس طرح پیدا کیتیاں؟ اللہ فرماتے ہیں اذا اراد شیئا یقول لہ کن، اللہ اکبر، اذا اراد شیئا یقول لہ کن، اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی چیز کا ارادہ کیا، پہاڑوں کا ارادہ کیا، سورج کا کیا، چاند کا کیا، ستاروں کا کیا، کہکشاؤں کا کیا، آبشاروں کا کیا، دریاؤں کا کیا، سمندروں کا کیا، ساری مخلوق کا میں نے ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں کیا؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میں کون آخیاتیں بن گیاں، میں کون آخیاتیں بن گیاں، تیار ہو گیاں، لیکن 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 عجیب بات، عجیب بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو، حدیث قدسی ہے، قدسی قدسی، تسی آسو پتہ نہیں قدسی کیش ہے، ایک حدیث ہوندی ہے نا جس کو صحابی روایت کرتے، ایک حدیث صحابی آختے نبی سنے گل کیتی، ایک حدیث او ہوندی ہے نبی آختے خدا سنے گل کیتی۔ اتھے نبی آختن، حضور آختن، خدا آختے، اللہ تو کیا آختے؟ خدا تے میں ساریاں شیاں کون آخ کے بڑھائیں، لیکن اے انسان جدوں تو کو بڑھانا دی واری آئی ہے، میں کون نہیں آخیا، اے اللہ تو مڑی اتنی بڑی مخلوق آسے، اتنی عظیم تحسین مخلوق آسے، اتنی عزت علی مخلوق آسے، میں کون نہیں آخیا، خدایا کے کیتا؟ اللہ تے خلقت بیدیا، تو کو میں اپنے ہاتھاں نال بڑھایا ہے۔ آج ماں تو کو روٹی دین دیئے، پہن دین دیئے، پھوپھی دین دیئے، ماسی دین دیئے، وہ آختی ہے او بڑے پترا، او بڑے خوریا، او بڑے پاتریا، اے ساگ تے روٹی اے ڈش میں اپنے ہاتھاں نال بڑھائی ہے، اے بازاری، او بولو اے بازاری نہیں، اے میں اپنے ہاتھاں نال تیار کیتی ہے، تو بڑا خوش ہونے، اور فلانے سن اپنے ہاتھاں نال بڑھا کے دیتی ہے۔ خدا آختے میں ساریاں شیاں کون نال بڑھائیں اور تو کو میں اپنے ہاتھاں نال بڑھائے، خلق تو بیدیا، خدا آختے تو کو انسان میں اپنے ہاتھاں نال بڑھائے، لقد خلقنا بولو انسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے انسان میں نے تجھے احسن تقویم کے سانچے میں بنایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا گل بھول گئے ہو، سب اللہ کے بہت بڑے احسانات ہیں، احسانات میں انسان ڈوبا ہوا ہے، لیکن 4 احسان اللہ کے بہت بڑے ہیں، ان 4 میں پہلا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ اللہ اکبر، انسان بنا دیا۔ اگر وہ چاہتا کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، لیکن رب نے ہماری درخواست کے بغیر، چاہت کے بغیر، ڈیمانڈ کے بغیر، اور رب العالمین نے ہمیں انسان بنا دیا، اس پر اگر ہم رب کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ لیکن یہی انسان جس کو اللہ نے اتنی بڑی کرامت دی، پیدا کرنے کے بعد رب کہتا ہے خلقت بیدیا، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، باقی چیزوں کو کن کہہ کر بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او آدم کے بیٹے میں نے تجھے بنانے کے بعد عزت کا تاج بھی میں نے تیرے سر پہ رکھ دیا ہے، تو کو میں عزتی اعلیٰ بھی بڑھایا ہے، انسان بھی بنایا ہے اور تجھے عزت والا بھی بنایا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے بچے کو سزا دو، مارو کی نماز آستے، نماز کے لیے
7 سال کا ہو کہو، 10 سال کا ہو اسے سزا دو، لیکن حضور نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اگر اس کو سزا دینی ہو تو اس کے چہرے پہ نہ مارو۔ یا اللہ کیوں نہ ماریں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ چہرہ جو انسان کا ہے نا، اے ناک، اے اکھیاں، اے کان، اے ہونٹ، اے رخسار، یہ اس کے گال، یہ اس کی ٹھوڑی، یہ اس کا ماتھا، یہ اس کی پیشانی، یہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ جب تو اس پہ تھپڑ مارتا ہے میرے عرش کے اندر بھوچال آ جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آندا ہے کہ تریمتی کو بھی کدے سزا دینی ہوئے، کرا علی کو، بیوی کو پہلے تے سزا نہ دیو۔ یہ علیحدہ بات ہے، ڈر ڈرا ہو، ادب کا کوڑا لٹکا کے رکھو، لیکن چلاؤ مت۔ چلانا نہیں ہے، لٹکانے کا کہا ہے تاکہ اس کے ذہن کے اندر ڈر ہو، لیکن اگر ضرورت پڑ بھی جائے فرمایا بیوی کے چہرے پہ بھی تھپڑ نہ مار، منع فرمایا۔ یا اللہ کیوں؟ یار ملا علی قاری نے عجیب بات لکھی ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر۔ فرماتے ہیں لکھا ہے بعض کتابوں میں، ملا علی قاری کی عبارت، فرماتے ہیں لکھا ہے بعض کتابوں میں، صاحب مرکات، لکھا ہے بعض کتابوں میں، لکھا ہے بعض کتابوں میں۔ کیا لکھا ہے؟ رب کہتا ہے میں تو کسی شکل میں اپنے آپ کو متشکل نہیں کرتا، میں شکلوں سے پاک ہوں، حیت سے پاک ہوں، جہت سے پاک ہوں، سمت سے پاک ہوں، مکان سے پاک ہوں۔ اگر میں متشکل کروں اپنے آپ کو تو مجھے اس کے لیے انسان کی شکل زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس پر دلیل ہے اگر پسند نہ ہوتی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو یہ شکل عطا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور کونین محمد رسول اللہ، اور اتنا کچھ ہونا دے باوجود اتنی کرامت والا انسان، اتنی شرافت والا انسان، اتنی عظمت والا انسان، اتنی بلندی والا انسان، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، جب اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کہ تو اتنا گر جاتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا۔ کانوں دے بڑے بڑے ہونے لیکن ہدایت دی گل وچ نہیں پیندی، دل ہوندے اور گلاں سوچتے لیکن دین دی سوچ ان دے دل میں نہیں آندی، اکھیاں تے آنے بڑے بڑے ہونے لیکن انہوں کو دین نظر نہیں آتا، اور اس کا دل بھی ہوتا ہے اور لیکن دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت کی دھڑکنیں نہیں ہوتی، اور پروردگار کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ پھر یہ انسان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ کتا اس سے آگے نکل جاتا ہے، خنزیر اس سے آگے نکل جاتا ہے، سانپ اور بچھو اس سے آگے نکل جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو گرا کر ان سے بھی نیچے لے جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ان سے بھی نیچے 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 چلا جاتا ہے، کیونکہ جانور بھی محمد مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھوتے، گھوڑے، ریچھ، شیر، جنگل کے چیتے، یہ سارے محمد مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک گدھا ہے حدیث میں، اس گدھے کا نام بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ آیا حضور کی بارگاہ کے اندر سر جھکا دیا، نبی علیہ السلام نال گلاں کیتیاں، کا سنوئے کھوتے سن گلاں کیتیاں، کہنے لگا اللہ کے رسول میرا مالک مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا کیا بات ہے، کیوں؟ کہنے لگا میں اس کو اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیتا۔ حضور آخیا تو کی نہ چڑھنا دینا، کھوتیاں دا کم ہے پار چانا تے
مالک نال بے وفائی کی کر دیں. اس آخیا میں عام کھوتیاں بچونا، میں وہ گدھا ہوں، میں وہ گدھا ہوں، اور ان گدھوں میں سے ایسا گدھا ہوں کہ جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے سواری کی تھی، میں اسی نسل سے چلا آتا ہوں. ہماری نسل پر جب بھی کوئی سوار ہوا ہے تو وہ نبی سوار ہوا ہے. یا رسول اللہ، میں نے دعا کی تھی کہ ربا مجھے اس وقت تک قائم رکھ جب تک آخری نبی نہیں آ جاتا. اللہ کے رسول میں اس انتظار میں تھا کہ آپ مجھ پر سواری کریں. اللہ اکبر، آخری نبی مجھ پر سوار ہو. او قادیانیوں، او بے غیرتوں، کھوتے بھی لانتیوں، کھوتے بھی سیاندن، کھوتے بھی سیاندن کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے. اور تسی تے کھوتیاں کو بھی پڑھے ہو، تساں کو آج تک پتہ نہیں چلیا کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کہنے لگا میں آخری نبی کے انتظار میں ہوں. ایک اور کھوتا نبی علیہ السلام دا نوکری کرتا ہے. حضور علیہ السلام دی او توجہ مڑے دارو، سیو نہ تلا نہ کرو، سیرو تا کرو. نوکری کرتا ہے، اس کا نام ہے یافور. اس کھوتے دا نام کیا ہے؟ بولو یار. گدھا، گدھا، اس گدھے کا نام کیا ہے؟ یافور. حضور فرماتے ہیں یافور جاؤ، جا کے ابو بکر کو بلا کے لے آؤ، جاؤ عمر کو بلا کے لے آؤ، جاؤ طلحہ کو بلا کے لے آؤ، جاؤ زبیر کو بلا کے لے آؤ. اللہ کی قسم او میرے نمازیوں، آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا، کدے یہ نہیں ہویا کہ صدیق بازارہ بچ ہوئے تے یافور کارا دے دروازے اگے جل کے کھلتا ہوئے. کدے یہ نہیں ہویا کہ عمر کارا ون تے یافور بازارہ میں ٹونڈنا کو گئے ہوئے. اللہ اکبر، جہاں عمر تھے وہاں جاتا تھا، جہاں صدیق تھے وہاں جاتا تھا، جہاں علی تھے وہاں جاتا تھا، جہاں عثمان تھے وہاں جاتا تھا. اللہ اکبر، ایسا نبی. تو خدا آختے تسی انسان ہو کے، کرامت والے ہو کے تسی نہ سیاਣو، تسی نہ سیاਣو، تو پھر خدا آختے اولائکا کل انعام، کل انعام، کل انعام تے تاں ہو. اللہ اکبر، ایک کھوتے بھی سیاندن، پگیاڑ بھی سیاندن. ایک اور گل بڑی عجیب، ابو سفیان فرماتے ہیں میں مکہ کے باہر ایک جگہ کھڑا تھا جہاں سے بارڈر ہے زمین ہل کا اور حرم کا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا اچانک ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس کا ریوڑ چر رہا ہے. تو بھیڑیا آیا، بکریوں کی طرف بھاگا. بکریوں نے دیکھا تو بکریاں نے دوڑ لگائی. دوڑ لگاتے لگاتے چھلانگے لگا کر وہ زمین حرم کے اندر آ گئی. بھیڑیا دوڑا، ایک چٹان پہ آ کر سانس لے رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے لیکن زمین حرم کی طرف نہیں آتا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہتے ہیں ہم بھی زمین حرم کی طرف کھڑے تھے. اساں دیکھیا، میں اپنے سنگیا کو آخیا او دیکھ ہوئے، او دیکھ، او دیکھ، او دیکھ، پگیاڑ بھی اس گلا کو سیاندن کہ حرم دی زمین کیڑی ہے تے علم دی زمین کیڑی ہے، اس زمین تے شکار کرنا جائز نہیں. آتن جدو میں گل کی تھی پگیاڑا یہ گل سن کے دی، یہ گل پگیاڑا سنی، پگیاڑا منہ تا کر کے آخیا اس ہے یا ابا سفیان، اے ابو سفیان میں تے سیاندنا ایل کیڑے تے حرم کیڑے، کتھے شکار جائز ہے تے کتھے جائز نہیں. ورے مکو توڑی تے تعجب ہے، اکھیاں بھی ہیں، کان بھی توڑے ہیں، دماغ بھی ہے، دل بھی ہے اور سمجھ بھی ہے، تو اجے تک محمد مصطفیٰ کو نہ سیاتا. اللہ اکبر. ابو سفیان آتے ہیں میرے دل میں گھنٹے بجا دیے اس نے. اسی دن سے میرے دل سے کفر بھاگنے پہ مجبور ہوا
پھر مکہ فتح ہوا، میں محمد مصطفیٰ کی خدمت میں آیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔